پیغام یہ ملا ہے کہ کسی صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزوی اطاعت قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کلی اطاعت اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل اسلامی حکومت اور مستقل دین قائم ہو جائے اور قانون اور معیشت کا نظام، بینکنگ اور صحافت اور یہ سب چیزیں شرعی قوانین کے تحت چلنے لگے تو ہمارے زمانے میں یہ قریب قریب ناممکن ہے، اور اس کی کوئی صورت باقی نہیں ہے جب تک کہ لوگ ان رکاوٹوں کو دور نہ کریں جو رکاوٹیں اصل میں اس نظام کی راہ میں ہیں۔ مثلاً جہالت ہے، مثلاً کاروبار، لین دین، قرض، اس میں کئی ایک معاملات سود اور بیع فاسد کے زمرے میں آتے ہیں، یا مثلاً جب تک کہ صحافت ان لوگوں کو نمایاں نہ کیا جائے جو صحافی ہونے کے اہل ہیں۔ حال یہ ہے کہ وہ اردو صحیح نہیں بول سکتے، انہیں شائع کرنا اور شیو اس میں فرق نہیں پتہ، اور وہ اردو کا سمپل جملہ صحیح بول نہیں سکتے۔ یکم، یکم محرم، حالانکہ لفظ یکم ہے، تو جو یکم اور یکم کا فرق نہیں سمجھتا اور زبان کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو جب تک زبان اردو ہے، انگلش ہے، حتیٰ کہ پنجابی ہے، کسی انسان کو ایک زبان بھی نہیں آتی، انہیں صحافت کی مسند سے نہ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح اور جو رکاوٹیں حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں، اس وقت تک وہ جو اقامت دین ہے اس کا فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پس منظر میں اب جزوی اطاعت جو کرتا ہے اللہ کی انشاءاللہ قبول۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دے کہ جب اسلامی حکومت آئے گی تو پھر زکوٰۃ دیں گے، پھر اس وقت نماز پڑھیں گے۔ ہم نے کئی ایک پڑھے لکھے علماء کو دیکھا اور وہ جمعہ نہیں پڑھتے، ظہر اپنی پڑھتے۔ تو ہم نے کہا حضرت یہ کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ شرعی حکومت نے قائم کرنا ہے اور وہ ہے نہیں، تو جب تک شریعت کے مطابق خلافت نہیں آئے گی جمعہ کسی پہ فرض ہی نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں پورا مستقل گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے تو وہ جمعے کو قائم کریں گے، ان کے علاوہ جمعہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں جو جزوی اطاعت ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نکاح، طلاق وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں اللہ کے احکامات ہیں اور ان پہ اسے اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور ان معاملات اور ان چیزوں کو اسلامک سوسائٹی میں قائم رہنے دینا چاہیے۔ جو بات آپ نے دوسری شیعت کے متعلق تحریر فرمائی ہے، اگرچہ محرم کا یہ مہینہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس بات پر بحث کی جائے، لیکن ہم ابھی تک اس پہ قائم ہیں کہ ہمارے اکابر نے کبھی بھی شیعہ کی تکفیر نہیں کی۔
اکابرین جو تھے وہ ندوہ کے ہوں، دیوبند کے ہوں، کہیں اور کے ہوں، انہوں نے کبھی بھی من حیث القوم شیعہ کو کافر نہیں کہا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 20-25 سال امت کو جو تم نے خون میں نہلایا ہے اور تم نے کافر کافر شیعہ کافر، اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کہاں گیا کفر اسلام کا مسئلہ؟ تمہاری مساجد فساد کے گڑھ بنی ہوئی تھی، اور تم تو اتنے جرت مند تھے کہ مشائخ کے سامنے کھڑے ہو کے ناچتے تھے اور کہتے تھے جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اب کیا بنا تمہاری اولادوں کا، کیا بنا تمہارے جیلوں کا؟ ٹھنڈے ہو گئے؟ وہ جو طاقتیں تمہیں اٹھاتی تھی اس موضوع پر، وہ کہاں گئی؟ اس لیے ہم نہ اس وقت شیعہ کی من حیث القوم تکفیر کے قائل تھے، نہ اب قائل۔ آپ نے بہت طویل سوال پوچھا ہے اور اس میں آپ ذبیحے کو بھی لائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دیوبند کے اکابرین میں سے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا فتویٰ پڑھ دیتا ہوں۔ ہم اپنے اکابر کے مسلک پہ قائم ہیں، اور علمی اعتبارات اور علمی مباحث ایک الگ چیز ہیں، اور مجموعی طور پر ہم ایک سرے مون کے مسلک سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تم جڈ جاہل گنوار، تمہیں کیا پتہ ہے تعلیم کیا چیز ہوتی ہے، بس تمہیں نعرے ہی آتے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی امداد الفتاویٰ کی یہ 3ری جلد ہے، کبھی دیکھی ہے؟ آئے تھے ہمارے پاس بھی بہت بحث مباحثہ کرنے، کہنے لگے تحفہ اثنا عشریہ پہ سب کا اتفاق ہے۔ فلانے مولانا ہمارے کہتے، میں نے کہا تمہارے مولانا نے تحفہ اثنا عشریہ پڑھی تھی؟ ہاں جی، کیوں نہیں؟ تحفہ اثنا عشریہ ہم نے نکلوا لی۔ ہم نے کہا بچے 4 سطریں پڑھ دو، تو فارسی میں اسے کچھ آتا نہیں تھا، جاہل مولوی ٹھگ، اور اس میں 2-3 مقامات دکھائے کہ یہ ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ حیران پریشان چلتے ہیں۔ میں نے کہا کدھر چلتے ہو یار، ابھی ثابت کرو نا جو کچھ کہا تھا۔ تو اجٹ اور جاہلوں سے واسطہ پڑا ہے۔ یہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی امداد الفتاویٰ کی 3ری جلد ہے، کتاب الذبائح، ذبح کرنے کے احکامات، والاضحیہ، اور قربانی کرنے کے کیا احکامات ہیں۔ حضرت سے کسی نے سوال نمبر 672 پوچھا ہے، اور پوچھا یہ ہے کہ ذبیحہ رافضی کے ہاتھ کا جائز ہے یا نہیں۔ تمہارا مسلک تو یہ ہے کہ رافضی عام شیعہ سے بھی بدتر کافر ہے، یہی سکھاتے رہے نا اگلی نسلوں کو۔ تحفہ یہی دیا نا، من سب نبی فاقتلوہ، کافر کافر شیعہ کافر۔ یہ اپنے بزرگوں کو دیکھو۔ حضرت سے پوچھا گیا ہے کہ حضرت رافضی کا ذبیحے کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے، حضرت ثانوی رحمۃ اللہ فرمایا الجواب، فرمایا شیعہ کے ذبیحہ کی حلت میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کسی رافضی اور شیعہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ہم اہل سنت کا اختلاف ہے۔ راجح یعنی جس چیز پر فتویٰ دیا جائے گا اور صحیح یہ ہے کہ حلال ہے۔ اب حضرت پہ بھی فتویٰ لگاؤ۔ وفی اشکال شامی، اور شامی رحمت اللہ علیہ نے کہا، شامی جس پہ پچھلے 250 سال سے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، شامی رحمت اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ يَنبَغِي الْقَوْلُ بِعَدْمٍ، شیعہ کے ذبیحہ کو ہم کیسے ناجائز قرار دے دیں جبکہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں تک کے ذبیحہ کو جائز کہتے ہیں۔ تو شیعہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ واللہ عالم۔ 25 ربیع الاول 1304 ہجری، امداد الفتاویٰ جلد 2،
صفحہ 127، یہ ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے، حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کا، اور حضرت رحمت اللہ نے صاف لکھا ہے کہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اب آپ احتیاط کریں، نہ کھائیں، یہ آپ کا تقویٰ ہے، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن پوری امت کے لیے آپ ایک مصیبت کھڑی کر دیں، اس سے تو پھر روکنا پڑتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے، 1446 اب شروع ہوا ہے تو 100 سال، 150 سال، 140 سال پرانا یہ فتویٰ ہے، اور اب بھی یہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اب بھی امداد الفتاویٰ ہمارے یہاں مفتی حضرات دیکھتے ہیں، جو سب سے بڑے نمائندہ ہیں اس وقت حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے مسلک کے، وہ دارالعلوم کراچی، اور دارالعلوم کراچی والے اب بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو جہاں حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے جانا ہے نا، ہمارے گمان کے مطابق وہ اہل جنت میں اللہ کے بڑے صالح، نیک، پرہیزگار، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ تھے، وہیں ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تم اپنی فکر کرو، لوگوں کے خون بہا کے، ان کے پیسے لوٹ کے، اغوا کر کے 20-25 سال جو اس ملک میں فساد کرتے رہے ہو، اللہ تم سے پوچھے گا تو وہاں جواب دے دینا کہ کیوں کیا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ تحریر فرمایا ہے کہ یہ فرما رہے تھے کہ عراق اور شام تو مکمل کفر کے پاس آئے ہی نہیں، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ یہ روافظ کے پاس آ چکے کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، جو کہ عیسائیوں، یہودیوں، روافظ اور ہر قسم کے کفر نے مل کر کیا، اور ان مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس کے بعد بھی شام گئے ہیں یار، لبنان گئے ہیں، اور ہم اس کے بعد بھی مصر گئے ہیں، عراق بھی گئے ہیں، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے عقیدے درست ہیں الحمدللہ، کہاں سے ختم کر دیے گئے ہیں؟ اور عیسائی، یہودی اور شیعہ جب یہ کر رہے تھے تو آپ سوئے بیٹھے تھے، آپ کے کابر نے کچھ نہیں کیا۔ ماتم ان کا کرو، نہ کہ ان کا۔ جو لوگ اپنے منصوبوں کو کامیاب کرتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے کابر کہاں ہیں؟ روافظ کے عقائد کو اور نظریات کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے لکھا ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کتنا کفر ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ادھر آئے، اور جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ اب اسلام کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم کچھ نہیں چاہتے بھیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابر کی راہ پہ چلیں، ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں، بس دیٹس اٹ۔ علم عبادت سے افضل۔ فتاوی علمگیری میں لکھا ہے، ایک شرعی مسئلے کو جان لینا، ایک شریعت کا مسئلہ سیکھ لینا 5000 مرتبہ قل هو اللہ احد سے بہتر۔ ہم عبادت پہ بھی علم کو ترجیح دیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پڑھو 30-40% اور انسان بنو باقی 70-80% جو رہ گیا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور اصل مسئلہ یہی تھا نا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی قیامت ابھی نہیں آ رہی، بہت دور ہے، شاید صدیاں لگے اس میں۔ وہ جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں میں کہی ہیں، وہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کس سینس میں کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی؟ میں حوالہ دے دیتا ہوں، آپ میں اگر اتنی صلاحیت ہو کہ اس حوالے کو نکال کر دیکھ لیں تو 100 بار سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، ہر دور میں یہ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت، بس ہر دور کے یہی کہتے ابھی آئی، بس ابھی آئی، ابھی 100 سال میں، ابھی 50 سال میں آ جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 911 ہجری میں۔ 900 ہجری بھی اگر کر لو تو 10، 11، 12، 13، 14 اور آدھی ہے، 550 سال پہلے
انہوں نے لکھا کہ 1000 ہجری میں قیامت نے آ جانا ہے نہ۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ 1000 برس پورے ہونے پہ امت دنیا ختم ہو جائے گی، انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا اتنی جلدی قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی 1300 ہجری میں، یہ انہوں نے لکھا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب 1300 ہجری میں جو قیامت آئے گی تو اب تو حضرت 1445 1300 سے 150 سال زیادہ ہو گئے، کوئی قیامت نہیں آئی۔ اب جو آپ رٹ لگاتے ہیں اور آپ کے بڑے کیا بس آ رہی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے، یہ حوالہ نکال کے پڑھ کے سمجھ لیں اور ہمیں سمجھا دیں، ہم مانیں کہ آپ نے بھی کچھ پڑھا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے، علم جفر اگر آتا ہو نا تو پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سمجھی جا سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے علم جفر کیا ہوتا ہے، تو پھر کسی سے پوچھئے۔ اس کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ 1837 ہجری میں، اب کیا ہے 1445 15 16 17 18 425 سال بعد آج کے بعد گزر جائیں تو کہتے ہیں اس وقت تمام اسلامی سلطنتیں مٹ جائیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 1900 ہجری جب شروع ہوگی، ابھی تو 15ویں صدی ہے نا، 16 17 18 19 400 سال بعد وہ کہتے ہیں اس وقت اسلامی سلطنتیں مٹ جائیں گی 1837 میں، اور پھر حضرت مہدی اور حضرت مسیح علیہ السلام کا آنا ہوگا۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور آپ ڈھونڈتے رہیے، 10 سال میں بھی آپ کو یہ حوالہ مل جائے اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں کہ یہ کس علم کے تحت انہوں نے لکھا ہے، تو پھر آئیے گا بات کریں۔ اس لیے جتنا بھی لکھا ہے قیامت کب اور قیامت کب، بڑا وقت بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضرت مہدی کے آنے کا، ہمارا عقیدہ ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا، ہمارے عقیدے میں شامل ہیں یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود ابھی وقت نہیں ہے۔ اب جو آپ کو کہنا چاہے کہہ لیں۔ تو یہ تو آپ کی بات ہے پہلی، جو ہم نے کہا تھا کہ ابھی تو عراق ہی امریکنز کو انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، کہاں شام مصر سعودیہ یہ سب کے سب نکلیں گے تب جا کر کوئی بات کرنا، اور ان کے مطابق ابن عربی رحمۃ اللہ کے بھی 4-5 صدیوں میں یہ ساری چیزیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ امت کی ذہن سازی بزدلی کمزوری اور مار کھانے ہی پر کیوں جا رہی ہے؟ امت کی ذہن سازی بزدلی کمزوری اور مار کھانے پہ کی جا رہی ہے نا، تو امت خود کیوں اسے قبول کر رہی ہے؟ امت کو بھی کوئی انسان بننا چاہیے یا نہیں؟ مجھے جو لا کے کوئی شراب دے کہ پی لے، تو مجھے اللہ نے عقل نہیں دی کہ میں سکوں بھائی نہیں پیتا۔ جبر کرے مارے تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہہ سکتا ہوں ان کے یار میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیشہ دوسروں کو ہی تانے، یہودیوں کی سازش، عیسائیوں، تم نے کیوں نہیں کوئی سازش ایسی کر لی پچھلے 300 سال سے کہ یہودی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روئیں کہ یار کامیاب ہو گئے؟ یہ کہیں کہ بنیادی طور پہ ہم نے کبھی بھی سنجیدگی سے پڑھا نہیں، استاد کی جھڑکیاں سہلی ہوتی، باپ کی جوتیاں اچھی طرح کھالی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ امت کو مضبوط اور اچھا دماغ نہیں دیا جا سکتا، امت کوئی ماننے کے قابل رہی ہے؟ یہ کوئی انسان ہے؟ ان کی آوارہ گردیاں دیکھو، ان کے مشاغل دیکھو، صبح 9 10 بجے تک سونا دیکھو، ساری رات اللہ جانے کیا کرتے ہیں۔ یہ اس قابل ہے؟ یا اس قابل ہے کہ کچرا ہے اور بلڈوزر چلے اور یہ کسی گہرے سمندر میں پھینک دے، اللہ جان چھڑائے ان سے کسی کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والہانہ محبت کے دعوے بھی کیے جائیں اور کہا جائے کہ وفات کے وقت اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے وعدہ کیا ہے بھیا؟ ویسے یہ جو سوال ہے نا دوسرا، یہ ہمیں پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ اگر جناب والا جنید صاحب آپ
آپ اس کو وضاحت سے لکھیں تو شاید آپ کی مراد کچھ اور ہو اور ہم کچھ اور سمجھیں۔ کوئی صورت نہیں ہے اس امت کے اٹھنے کی جب تک کہ یہ وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرشتوں نے کہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میری روح جب عرش کے قریب پہنچی تو اللہ کے فرشتے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس امت کا عروج ہوگا جب یہ لوگ پڑھیں گے، اور اس امت کا عروج ہو جائے گا جب یہ لوگ اپنے معاشی معاملات کو درست کر لیں۔ اب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار محرم میں دیگ پکانے کی بجائے اپنے بھائی بہن چچا کسی کو دیکھو یار انہیں کوئی قرض دینا ہے، یہ 5,000 قرض میں دے دو، یہ زیادہ بہتر۔ محلے میں 3 دن کا فاقہ ہے اور یہ 5 سال سے مسلسل عمرہ کر رہے ہیں، ہے کوئی شعور انسان؟ کیا کہیں؟ علم تو علم الاولین والآخرین، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں بھیا، یہ حدیث صحیح نہیں۔ یہ الفاظ کسی صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث میں بھی نہیں آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ نے اگلے پچھلے سارے علوم دنیا کے مجھے دے دیے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اولین اور آخرین کا علم، پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی علم دیا ہے وہ بہرحال 2 باتیں قطعاً اس سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو وہ عطا ہے ذاتی نہیں، پوری امت اس بات کی قائل، بریلوی حضرات اس بات کے قائل ہیں، ماشاءاللہ بالکل انصاف کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم مان لو گے تو کافر ہو جاؤ۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں یہ خبر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جتنے علوم ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محدود ہیں اور عطائی۔ کتنے محدود ہیں؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جنت اور جہنم میں داخلے تک کا ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم فلاں حد سے لے کے فلاں تک ہے۔ جو کچھ بھی کہتے ہیں محدود مانتے ہیں، فرش سے عرش تک ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں تو محدود بھی مانتے ہیں اور عطائی بھی مانتے ہیں۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی مانتا ہو اور محدود مانتا ہو وہ مسلمان ہے۔ الحمدللہ، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کو کچھ کہنے کی؟ اللہ کا علم ہے جو لا محدود، اللہ کا علم ہے جو عطائی نہیں۔ اللہ کو کسی نے علم دیا، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر بات کی حکمت جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ وہ خود کہتا ہے اپنے علم کے متعلق کہ اس جیسا علم کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ علم کو عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ علم دیا گیا، اس میں کس کو شبہ ہے، مگر محدود ہے اور عطا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرت عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے، اور بخاری شریف کی شرح دیکھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیجئے، جہاں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، مجھ سے سوال نہ کیا کرو کسی چیز کے بارے میں بھی جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بتا دوں۔ اس پہ بھی بعض محدثین نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا اور لوگ رو رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور ایک آدمی کھڑا اور اس سے کہا اللہ کے رسول، میرے نسب کے متعلق لوگ شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ میری ماں نے کوئی ایسی حرکت کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بکتے ہیں حذیفہ،
جو تمہارے متعلق یہ کہتے ہیں، تمہاری والدہ جو بتاتی ہیں وہی تمہارے والد۔ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ عبداللہ صاحب عام طور پہ تو یہی ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے، بزرگوں کا قول ہے۔ اس روایت کو باقاعدہ محدثین نے لکھ کے کہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور المقاصد الحسنہ میں بھی اس کو سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ بحث کی ہے، وہ مقامات دیکھ لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امی نے کچھ رقم ایک پوتی کے پاس رکھوائی، اور انتقال سے ایک ہفتہ پہلے مجھے زبانی طور پر فرمایا تھا کہ تمام پیسے میری پوتیوں کی شادی میں خرچ کرنا۔ اب اس رقم کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ خاندان کو جب گنا گیا تو ان کی 7 پوتیاں غیر شادی شدہ، یعنی خاتون نے یہ کہا کہ جو میرا پیسہ ہے یہ میری پوتیوں کے لیے رکھ لینا، ان پہ خرچ کر دینا، اور جب گنا ہم نے تو 7 پوتیاں ان کی ایسی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی۔ دیکھیں، اگر دادی جو مرحومہ تھیں انہوں نے اس رقم کو شادیوں پہ خرچ کرنے کا کہا ہے تو یہ انہوں نے اصل میں وصیت کی ہے کہ یہ پیسہ میری پوتیوں کا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل جتنا مال انہوں نے چھوڑا ہے، اگر یہ پوتیوں کا مال 1/3 سے کم ہے، مثلاً لاکھ میں 32,000 ہے، 1/3 سے کم ہے، 32,000 خرچ کر دیے جائیں، اور اگر یہ 1/3 سے زائد رقم ہے تو رقم باقی وارثوں پر بھی تقسیم ہوگی۔ 1/3 میں وہ وصیت کر سکتی تھی۔ مثلاً وفات کے وقت انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، سارا مال وال جائیداد سب دیکھی گئی تو وہ تو کل 12 لاکھ کی بنتی تھی، یہ تو وصیت نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ 12 لاکھ میں سے 3 لاکھ پوتیوں کے لیے چلا جائے گا اور 9 لاکھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں سارا مال اپنی بیٹی کو دیتا ہوں تو حضور اقدس اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 50% آدھا، فرمایا نہ کرو۔ انہوں نے کہا 33%، تو آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر۔ ایک بٹا 3 حصہ اس میں وصیت کرنا کہ یہ میرا مال فلاں مقصد میں خرچ کیا جائے، کوئی بھی نیک کام، مسجد بنا دو، فلاں بیٹی کو دے دو، یہ فرمایا بہت بڑی رقم ہے، 1/3 حصہ بہت بڑی رقم ہے۔ اور پھر فرمایا تھا سعد تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کے دنیا میں جانا، بس یہ طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارا انتقال ہو جائے اور اولاد تمہاری مانگتی پھرے۔ تو اس لیے 1/3 مثلاً دادی 12 لاکھ، 12 میں سے 3 لاکھ ان کی وصیت نافذ ہوگی، پوتیوں کی طرف جائے گی، باقی جو 9 لاکھ ہے وہ سارے اجزاء میں تقسیم ہوگا۔ اور وہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ 33 فرض کر لیجئے کہ جیسے ہم ابھی مثال میں کہہ رہے ہیں 12 تو 3 لاکھ ہو گیا نا، 3 لاکھ کو آپ 7 پہ تقسیم کریں، 7 پوتیاں، ہر ایک کا حصہ برابر آ جائے۔ فرض کر جی 1/3 حصہ یہ 7 لاکھ ہوتا، فرض کر لیں، اور کل رقم 21 لاکھ ہوتی تو 2 حصے وارثوں کے، 1 حصہ پوتیوں کا، یہ ہو گیا 7 لاکھ، 7 پوتیوں کو 1 لاکھ دیا جائے گا، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں چلے۔ اور پھر جب بچیاں مالکہ بن جائیں پھر وہ جہاں چاہیں خرچ کریں، ان پہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی شادی ہی پہ خرچ کریں۔ وہ بچی مالکہ بن گئی، اس پیسے میں نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ بچی جہاں چاہے گی خرچ کر دے۔ روایت کے بارے میں تحقیق مطلوب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے پروردگار ساری دنیا آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق میرے پاس ہے جو ایک لقمے میں سارے نافرمانوں کو کھا جائے گی، سب جھوٹ ہے۔ اس روایت کے مصادر جو ہیں ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائیں اپنی تفسیر میں، اسی طرح قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں ثعلبی ہی کے حوالے سے نقل کی ہے،
روح البیان یہ بھی ایک ہے، لیکن ہم کئی دن اس کی تلاش میں رہے، کوشش کرتے رہے، پھر بہت سے جو بچے تھے انہیں لگا، میں نے کہا یہ روایت تلاش کرو، کہیں بھی ہمیں تو نہیں ملی بھائی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منسوب بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا 9 سال کا ہے، اس کا نام طٰہٰ ہے، اس کی شرارتوں اور نادانیوں سے بڑے پریشان ہے، بہت اچھی بات ہے بھیا، ذہین ہے نا، کنزین مریل چماٹو ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، ماں باپ کہتے ہیں صوفی آدمی ہے، صوفی بچہ ہے، یہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے وہ اچھا ہے یا یہ ہے، دن رات نئے تارے دکھاتا ہے، ذہانت سے سوچ کے ایسی ایسی شرارتیں کرتا ہے کہ جیسے مدثر صاحب آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کس وجہ، کچھ نہیں، باپ ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے، تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے باپ کی ناقدری کر کے جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کرا دے، توڑ دے، اس لیے برداشت کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ ذہین بچہ ہے، اس کی ذہانت کو پازیٹیو سائڈ پہ لگا دینا چاہیے، ذہین بچہ ہے شرارتیں کرتا ہے، لکھنے پڑھنے کی طرف لگا دینا چاہیے۔ 2 بچے ہیں اور دونوں ذہین ہیں، گھر کا ماحول کیا خراب ہوتا ہے، برداشت کرنی چاہیے، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا رویہ، بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے والد اپنے بڑوں کے کہے بغیر ان کی صحیح خواہش کو پورا کرے، یہ فرما برداری ہے۔ پتہ ہے کہ والدہ کے پاؤں پھٹ گئے ہیں اور اس میں موم لگانے کی ضرورت ہے، بغیر ان کے کہے موم لے آئے کہ امی یہ لیں، یہ اکتوبر میں آگے نومبر دسمبر سردی میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں کو تکلیف پہنچے، گرمیاں آ رہی ہیں، بیوی بہنیں والدہ جتنا اللہ دے کسی کو توفیق، نرم اچھے کپڑے لا کے دے دے، بھی آگے گرمیاں ہیں کپڑے بناؤ۔ چھوٹے کا یہ حق ہے بڑوں کا کہ ان کے بغیر بولے، بغیر خواہش کا اظہار کیے ان کی ضرورت کو پورا کر دے۔ پتہ ہے والد کینڈل پیتے ہیں اور چینی نہیں، مہینہ ختم نہیں ہوا اور نیا سٹاک کینڈل کا لا دیا کہ آپ دو کینڈلز استعمال کرتی ہیں مہینے میں، یہ لیں آپ کا کوٹا پورا ہو گیا۔ وہ جو اس خوشی سے دعا نکلتی ہے نا، رنگ دیتی، رنگ دیتی، ساری بات تو بتائی نہیں جا سکتی کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی جو آئے ہیں نا لندن سے، کسی محفل میں تھے، بہت لوگ تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ ہر مرتبہ ڈوبتے ہیں پھر ابھر آتے ہیں، پھر ڈوبتے ہیں پھر ابھر آتے ہیں، پھر حکومتیں جاتی ہیں پھر آپ ہی آ جاتے ہیں، تو ہنس پڑے۔ اس نے کہا اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا ماں باپ کو ساری زندگی ناراض کی، اس کا اتنی خدمت کی ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو مجھے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے یہی سبب ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس لیے مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بڑوں کے مانگے بغیر ان کی خواہش پوری کر دیں۔ یہ چھوٹوں کو چاہیے اور بڑوں کو بھی یہ چاہیے۔ بڑوں کی شفقت یہ ہے کہ جو چیزیں بچے کو ضرورت ہیں، پیسہ بستہ کاغذ کاپی فیس، کوئی چیز بچوں کے اکاؤنٹ خود ہی پیسے بھیج دیں کہ بیٹے یہ آپ خرچ کر لیں خود ہی، تاکہ آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، بچے ذہین ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔